نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما قدر الله حق قدره، نہیں انہوں نے قدر پہچانی اللہ کی جیسے حق ہے اس کی قدر پہچاننے کا. انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کی جانی چاہیے تھی. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کی قدر، جو شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہو وہ شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا. جو اللہ تعالی کی عظمت کو سمجھتا ہو، اللہ کی بڑائی سے واقف ہو، اللہ کی ہستی کو عظیم سمجھتا ہو، وہ بھلا کسی اور کی طرف توجہ کر ہی کیسے سکتا ہے؟ جس کے دل میں اس کی بڑائی بیٹھ جائے وہ کسی اور کو بڑا سمجھ ہی نہیں سکتا. 99 نیمز اللہ کے دل میں لائیے کہ جس کے دل میں اس کی صفات ہوں، وہ ہستی ہو، اس کے سامنے کوئی اور کیسے جج سکتا ہے؟ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ قوت والا ہے، زبردست ہے. یعنی اس کو پہچانو، اس کی طاقت بہت بڑی ہے. کیا ہم نے اللہ کی قدر پہچانی؟ کیا ہم اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ اور اس کے مقابلے میں مخلوق کی بڑائی ہمارے دل میں تو نہیں. کیا ہم اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کی جانی چاہیے، جیسی محبت ہم اس کی مخلوق میں سے کسی سے کرتے ہیں؟ کیونکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ پکے ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں. کیا ہم اللہ کی ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسی اطاعت ہم اپنے نفس کی کرتے ہیں یا لوگوں کی کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند کا بھی ایسا ہی خیال رکھتے ہیں جیسے اس کی مخلوق کا؟ جب اللہ کا حکم آ جائے اور دوسری طرف نفس کی خواہش ہو، کس کو پورا کرتے ہیں؟ ایک طرف اللہ کی ذات ہو، دوسری طرف والدین کی بات ہو، کس کو مانتے ہیں؟ ایک طرف اللہ کی ذات ہو، دوسری طرف دنیاوی مال کا فائدہ ہو، کس طرف جھکتے ہیں؟ ایک طرف اس کا حکم ہو اور دوسری طرف لوگوں کی مرضی، وقت کا رواج اور فیشن، کس کی سنتے ہیں؟ اور پھر بھی دعوے کیا کرتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے. شرک کیا غیر اللہ سے دعا مانگنا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ غیر اللہ پر توکل کرنا، اس کو بڑا سمجھنا، اس سے مروب ہونا، اس سے متاثر ہونا، اس سے دب جانا، یہ سب کچھ اسی میں آتا ہے. اس سے خوف کھانا، اس سے ڈر کر اس کی بات مان لینا اور اللہ کا حکم پیچھے کر دینا. عموماً آپ دیکھیے کہ ہم اپنی شادی بیاہ میں جتنی بھی فضول قسم کی رسمیں کرتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ ان کو چھوڑ دو، نہ کرو، کیا چیز آڑے آتی ہے؟ اللہ کا ڈر، لوگوں کا ڈر. اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے لوگوں کا ڈر بڑا ہو جاتا ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے. ہمیں تو اس معاشرے میں جینا ہے، یہ نہیں کریں گے تو کیا بنے گا؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، حالانکہ اللہ کی قوت سے بڑھ کر کوئی قوت ہے ہی نہیں، اس کی تخلیق سے بڑھ کر کوئی خالق ہے ہی نہیں. اگر ساری دنیا مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتی تو پھر ہم دنیا سے اتنے مروب کیوں ہیں؟ ایک فلاور انتہائی خوبصورت، اوپر سے ریڈ اور نیچے سے انتہائی گرین. ایک ٹہنی ہے گرین، اس کے پتے بھی گرین اور اس کی ٹاپ پہ سرخ رنگ. یہ کیسے ہوا؟ یہ زمین کو کس نے بتایا کہ اتنے حصے کو گرین پینٹ کرنا اور اوپر کو ڈارک ریڈ کلر؟ کس نے بتایا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ نیچے تو سارا کچھ سبز اور اوپر سرخ کیوں؟ اور زمین سے اس طرح اگا ہے. زمین تو کوئی عقل نہیں رکھتی، وہ تو بول نہیں سکتی. اندھیرے میں اندر یہ کیا ہو رہا تھا؟ کس نے اس کو یہ سب کچھ سکھایا اور سمجھایا کہ بس یہاں تک، ذرا بھی اس سے آگے نہیں بڑھنا؟ پھول کی ایک پتی تک سبز رنگ کا شیڈ بھی نہیں گیا، وہ نیچے ہی رک گیا. نیچے کانٹے ہیں اور اوپر اتنے ہی نرم و نازک اور ملائم پتیاں. کیسے؟ کسی انسان کے پاس ہے جواب؟ نہیں ہے. جتنی چاہے توجیحات کر لیں، ماننا ہی پڑے گا اللہ کو. لیکن ہم اگر کوئی انسان ایسی کوئی چیز صرف پینٹ کر دے، نقل اتار دے، تو مرے جاتے ہیں. ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے اس کی تصویر خرید لیں گے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کی بات کے لیے 1 روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اس کے نام کی عظمت کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کی ڈیکوریشن میں سب سے مہنگی ترین چیز کیا ہوتی؟ تصویریں، پینٹنگز. کیا ہوتی ہیں وہ؟ اگر غور کیا جائے تو نقل ہی تو ہے.
ان کو تخلیق کا نام دے دیا گیا، نقالی کرنے والوں کو خدا مان لیا گیا، اور ان کے آرٹ کے آگے سر دھن رہے ہیں، جھکے جا رہے ہیں، مروب ہیں، زندگی بھر کی متاع خرچ کرنے کو تیار ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں، اور اللہ کا نام لینے پر کوئی فخر نہیں، شرمندگی ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی جیسے حق ہے اس کی قدر کا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے۔ کتنا حوصلہ ہے اس کا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغام لانے والے۔ یہاں فرشتوں کو رسلن کیوں کہا گیا کہ پیغام لاتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ اور خصوصاً مکہ والے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنائے ہوئے دیویاں سمجھتے تھے۔ فرمایا وہ دیویاں نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، وہ تو مأمور ہیں، رسل ہیں، پیغام لاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے بھی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ رسل کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ قاصد، بھیجا ہوا، فرستادہ۔ فرشتہ کا مطلب بھی یہی بنتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ فرشتوں کے بعد انسانوں کی بات ہوئی کیونکہ لوگوں نے پیغمبروں کو بھی معبود کا درجہ دے رکھا۔ تسلی نہیں ہوتی جب تک ان کا نام اس طریقے سے نہ لکھ لیں جیسے اللہ کا لکھا جاتا ہے، اسی طرح کا معاملہ ان سے نہ کر لیں جیسے اللہ سے کرنا چاہیے۔ اللہ نے تو انسانوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا۔ پیغمبروں کو کیوں چنا؟ کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرو۔ فرشتے رسولوں کے پاس آئے اور رسول انسانوں کے پاس آئے۔ یہ معبود کہاں سے ہو گئے؟ ان کی تعظیم، ادب، احترام اپنی جگہ، لیکن ان کو خدائی میں درجہ دے دیا گیا۔ ان سے حاجتیں مانگی جانے لگی، ان کے آگے سجدے ہونے لگے، ان کے لیے جھکا جانے لگا، ان کی قبروں پہ طواف ہونے لگا۔ اللہ سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے، سب پتا ہے اس کو کون کیا کر رہا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، یعنی ان کا ماضی اور مستقبل سب اس کو معلوم ہے، ان کے اعمال اور ان کا انجام سب اس کو پتا ہے۔ بین ایدیہم فیوچر، انجام، اور خلفہم ماضی، اعمال۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام، سب معاملے اس کے طرف لے کے جائے جاتے ہیں، سب کچھ اس کے حضور پیش ہوگا، سب فیصلے وہاں سے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ ارکعوا، رکوع کرو، جھک جاؤ، اور واسجدوا، اور سجدہ کرو اور جھک جاؤ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کیا کرو، اللہ کا حق بھی دو، بندوں کے کام بھی کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے سارے کام کرو، الخیر، انسانوں سے بھلائی، جانوروں سے بھلائی، ساری مخلوق سے بھلائی، ہر وقت خیر خواہی اور دوسروں کے لیے نیک جذبات۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور کیا کرو؟ کامیابی کے لیے اور کیا کرو؟ صرف نماز روزہ کافی نہیں، اور صرف خدمت خلق کافی نہیں، صرف اپنی ذات کی حد تک ہی نیکی کافی نہیں، آگے بھی بڑھنا ہے۔ کیسے؟ وجاہدوا فی اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، کوشش کرو اس کے دین میں۔ کیسی کوشش؟ حق جہادہ، جیسے حق ہے اس کی کوشش کا، پوری کوشش، اٹموسٹ، ہر قسم کی کوشش، حق جہادہ۔ کیوں کریں ہم؟ صرف نماز روزہ کافی کیوں نہیں؟ صرف رفاہ عامہ کے کام کافی کیوں نہیں؟ کچھ اور بھی مطالبہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ هو اجتباکم، اس نے چن لیا تم کو، اے امت مسلمہ، اے ایمان والو، اس نے چن لیا تم کو۔ اجتباکم، اور کیا کیا؟ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، پچھلی شریعتوں کے سخت احکام منسوخ کر دیے گئے، تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا کر دی گئیں۔ نماز جیسی عبادت، سفر میں ہو، اللہ کو پتا ہے میرا بندہ بہت مصروف ہے، تھک گیا ہے، آدھی نماز پڑھ لو۔ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو جب وہ بہت تھک جائے تو بہت سی رعایتیں دے دیتی، اچھا کوئی بات نہیں، ابھی نہیں، پھر کر لینا، بعد میں ہو جائے گا۔ بیمار ہو،
کھڑے نہیں ہو سکتے، اچھا بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے نہیں ہو سکتا، اچھا لیٹ جاؤ. وضو نہیں کر سکتے، چلو تیمم کر لو. رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، چلو اشاروں سے کر لو. بر وقت نماز نہیں، چلو دو دو اکٹھی کر لو. سہولت سہولت. روزہ فرض عبادت. بیمار ہو گئے ہو، چلو بعد میں رکھ لینا. سفر پر ہو، بعد میں رکھ لینا. فرض میں چھٹی. حج بہت اچھا کام، لیکن جو نہ کر سکے، مال نہیں، ہمت نہیں، وہ نہ کرے. جسمانی طور پر ایبلٹی نہیں، کسی سے کروا لے، حج بدل کروا لے. ہر چیز میں سہولت. ایسا خوبصورت دین دیا جس میں کوئی مشقت نہیں رکھی. عمر کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اور سہولتیں بھی دے دی. مسلمان عورت کے لیے جہاں حجاب کا حکم رکھا، جب وہ عمر کی حد سے گزر جائے تو رخصت، سہولت دے دی گئی. اب نہیں اٹھا سکتی بھاری بھرکم چادریں، ہلکی کر لو. دین کا کوئی بھی حکم، جہاد، معذور ہو کوئی بات نہیں، بیمار ہو کوئی بات نہیں، عورت ہے دوسری ذمہ داریوں میں ہے کوئی بات نہیں. کس قدر رخصتیں، اور رخصتوں کو لینا بھی ثواب. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی ایسی پابندی نہیں فکر اور خیال کی کہ جو انسان کی علمی ترقی میں رکاوٹ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو کیا قرار دیا؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جانی پہچانی نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا جس کا فطرت انسانی بھی انکار کرتی ہے. حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال کیا، طیبات کو حلال کیا، خبائث کو حرام کیا. یہ نہیں کہا کہ تم پاکیزہ صاف ستھری چیزیں نہ کھاؤ. جن چیزوں کو حرام کیا، اگر امتحان لیا بھی، روکا بھی، تو ان سے روکا جس میں انسان کے لیے نقصان تھا، اور ان سے بھاری بوجھ اتارے جو ان پہ لدے ہوئے تھے، اور وہ زنجیریں کھول دی جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. کون سی؟ جو پچھلی امتوں کے فقیہوں اور پاپاؤں نے عائد کر رکھی تھی دین کے نام سے. آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی امتوں میں کیا حکم تھا کہ اگر کسی کا کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں تو اس کو کاٹنا پڑے گا. اور ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ دھو کر پاک کر لو، صاف کر لو، دوبارہ پہن لو. اسی طرح یہود پر چربی حرام تھی، ہمارے لیے حلال کر دی گئی. اور ایسی بہت سی اور چیزیں بھی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. کیوں اس دین سے بھاگتے ہو؟ کیوں خوف کھاتے ہو؟ یہ تو اتنا آسان دین ہے. جیسے کہ وہ حدیث پاک میں آتا ہے، بعثت بالحنیفیۃ السہلۃ السمحہ. میں بھیجا گیا ہوں ایک آسان خوشگوار دین کے ساتھ جو یکسو ہے، جو انسان کو مختلف مشکلوں میں نہیں ڈالتا. ملت ابیکم ابراہیم. تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کا دین ہے. اور خاص طور پر عرب والوں کو مانوس کیا گیا، اے عرب والو، یہ تو تمہارے اپنے باپ کا طریقہ ہے جس نے آ کر یہ بستی بسائی تھی. آباء و اجداد کی پیروی کرنا چاہتے ہو، اس باپ کی پیروی کرو جو اللہ کا محبوب تھا، اللہ کا خلیل تھا. هو سماکم المسلمین. اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. ہوا سے مراد دو لیے گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے اور اللہ تعالی کی طرف بھی اشارہ ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا. کیسے؟ انہوں نے دعا مانگی تھی نا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. سورۃ البقرہ 120. اللہ ہم دونوں کو بھی فرما بردار بنا دے. یہ لفظ اسلام خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہے. پہلے ہی پارے میں آیا ہے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. ہوا سماکم المسلمین. اس نے تو تم کو مسلمان کہا تھا، تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. اور دوسرا ترجمہ کیا کیا گیا؟ ہوا سے مراد اللہ تعالی ہے. ہوا سماکم المسلمین. اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. من قبل، اس سے پہلے بھی، یعنی پچھلی شریعتوں میں بھی، وفی ھذا، اور اس شریعت میں بھی. کون سی شریعت؟ شریعت محمدی میں بھی. کیا نام رکھا تمہارا؟ مسلمان، مسلم. کیوں مسلم کیوں رکھا؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم. تاکہ ہو جائیں رسول گواہ تم پر، رسول تم پر گواہ ہوں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور تم سب
سارے انسانوں پر گواہ بن جاؤ، رسول تم تک حق کا پیغام لائیں، رسول تمہارے رہنما بن جائیں، اور تم پوری دنیا کے رہنما بن جاؤ۔ کس میں؟ ہدایت کو دنیا تک لے کر جانے میں۔ اور انڈائریکٹلی اشارہ کر دیا کہ یہ کام پوری دنیا تک وہی لے جا سکتا ہے، یہ پیغام پوری دنیا تک وہی پہنچا سکتا ہے جس کا اپنا نام صرف مسلمان ہو۔ کیونکہ جب تفرقوں میں بٹو گے، اختلافات میں بٹو گے، تو کس کی طرف بلاؤ گے لوگوں کو؟ پھر اسلام کی طرف تو نہیں بلا سکتے۔ اگر مسلمان ہونے سے بڑھ کر کچھ اور ہونا تم کو زیادہ پسند ہے تو لوگوں کو بھی کس کی طرف پھر بلاؤ گے؟ اسی نام کی طرف نا۔ اللہ نے تو ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلمان۔ پہلی شریعتوں میں بھی اس نے نہ کسی کا نام نصارہ رکھا نہ یہود رکھا۔ اسی لیے قرآن میں بار بار آتا ہے والذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی بن گئے، خود ہی بنا لیا اپنے آپ کو، ایک نام دے دیا۔ یہ کوششیں بھی ہوتی رہی وقتاً فوقتاً کہ اسلام کو اسلام نہ نام رہنے دیا جائے، محمڈنزم رکھ دیا جائے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کی طرف لوگ نسبت کر کے عیسائی بنے ہیں، یہودا کی نسبت سے یہودی بنے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محمدی کہلائیں۔ انٹینشنلی بہت کوششیں ہوئی، یہ سازش ہوئی مسلمانوں کے ساتھ۔ اسی لیے اب بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات اسلامک لا کی بجائے لفظ آتا ہے محمڈن لا، نہیں، اسلامک لا، اسلام، محمڈنزم نہیں، اس لیے کہ یہ ایک یونیورسل ریلیجن ہے، تمام کائنات کا، تمام انسانوں کا، مخلوق میں سے ہر چیز مسلمان ہے، اور تمام انسان جو اللہ کے تابعدار ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اب دیکھیے کہ جتنے بھی پیغمبروں کی دعوت آپ نے پڑھی ہے قرآن میں، ہر پیغمبر نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر پیغمبر کی دعوت یہی تھی، آؤ لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اگرچہ ان کی شریعتیں مختلف تھیں، لیکن کسی نے بھی اس کو ایمفسائز نہیں کیا اس طریقے پر کرو یا اس طریقے پر کرو، اور نہیں قرآن میں کہیں اس کا ذکر آیا کہ ابراہیم کی نماز کا طریقہ یہ تھا اور اسماعیل کا پھر یہ ہوا اور کسی اور کا یہ ہوا۔ کہیں ایک دفعہ بھی ایسا کوئی ذکر پڑھا آپ نے؟ اس لیے کہ اصل چیز تو نماز ہے، لیکن ہمارے ہاں ذرا کچھ فرق ہو جائے 19-20 کا تو لوگ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں، اس مسجد سے نکل جاؤ۔ اس چیز نے امت کی وحدت کو شدید نقصان دیا ہے، ناقابل تلافی۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، جسمانی عبادت، مالی عبادت، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو۔ اصل دین کیا ہے؟ اللہ کو تھام لو، اس سے جڑ جاؤ، اس کی طرف راغب ہو جاؤ۔ کیوں؟ ہوا مولاکم، وہ مولا ہے تمہارا، وہ رب ہے تمہارا، وہ دوست ہے تمہارا۔ عبادات کی اصل غرض اس کو پہچان کر اس سے جا ملنا، اس کو پا لینا۔ جس دین میں ہمارے خیالوں اور ہماری سوچوں کا مرکز و محور ہمارا رب نہ ہو جائے، پھر وہ دین ہی کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کون سے لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن؟ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اکیلے میں اپنے رب کو یاد کیا، اس کی نعمت پر شکر گزار ہوا اور رو پڑا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان تنہائی میں بھی یاد کرے، خلوت میں بھی یاد کرے، جب کوئی نہ ہو انسان اس کو یاد کرے۔ جب اللہ کی کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آنے ہی ہے، اذان ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی ہی۔ لیکن کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی نہیں ہوتا تو اللہ سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اس کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے، اس سے راز و نیاز، اس سے سرگوشیاں، اس سے اپنے دل کا حال، اس پر توکل، اس پر یقین، اس پر اعتماد، اس سے محبت ایسی کہ بالکل پاس معلوم ہو۔ جیسے کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو بسا اوقات یوں لگتا ہے وہ پاس ہے، وہ میرے آس پاس ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو انسان اتنا چاہے کہ وہ آس پاس محسوس ہو۔ وَمَوْلَاكُمْ، وہ دوست ہے تمہارا،
فنعم المولا، کتنا اچھا دوست جو کہیں ساتھ نہیں چھوڑے گا. دنیا کے دوست تو دنیا تک ساتھ ہیں، قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، حشر میں کوئی ساتھ نہیں دے گا، قریب ترین رشتہ دار بھی منہ موڑ کر چلے جائیں گے، لیکن وہ ساتھ ہوگا، وہ اپنے عرش کے سائے تلے بلا لے گا، یہاں آ جاؤ، اتنی گرمی اور دھوپ اور پریشانی میں میرے پاس آ جاؤ. ونعم النصیر، کتنا اچھا مددگار، بہترین مددگار. آپ نے کیا محسوس کیا ان آیات کو سن کر؟ کس آیت نے دل کو ٹچ کیا؟ کہاں جا کے کیا ذہن جاگا؟ بہت خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا اور چن لیا. اب دیکھیے کہ کتنی قومیں ہیں دنیا میں، بے شمار. اللہ نے آپ کو چنا مسلمان بنا کر. کیا اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ ہمیں کسی رشیا کے دور دراز علاقے میں یا افریقہ کے کسی ایسے جنگل میں پیدا کر دیتا جہاں دین تو کیا دنیا کی بھی معرفت نہ ہوتی؟ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا اور پیدائشی طور پر یہ دین ہم کو دیا. میں نے اپنی ریورٹ سے پوچھا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی کی پروفیسر تھی اور میرے پاس سب کچھ تھا، میرا گھر، میری لائبریری، میری یونیورسٹی، میرا سب جو دنیا میں کوئی توقع کر سکتا ہے، ایک اچھی زندگی کی، اچھی ڈگری، اچھی جاب، اچھا سب کچھ، لیکن میرا دل خالی تھا. اینتھروپالوجی کی اسٹوڈنٹ تھی، پڑھاتی بھی یہی تھی. انسانی رویے اور بیہیویئرز ان کا خاص موضوع تھا. کہتی جب مجھے کسی چیز میں چین نہ آیا تو میں نے دنیا کی ٹریولنگ شروع کر دی. کہتی اسلام کے سوا بہت سے مذاہب کو دیکھا، پرکھا، پھر ٹریولنگ شروع کی، آخر کار بدھ مت پہ آ کے ٹک گئی. تبت کے علاقوں میں کہتی کہ تنہا میں نے وہ چوٹیاں پار کی، لمبے لمبے سفر کیے، بالکل سوکھ کے کانٹا ہو گئی، بون اور سکن رہی جیسے، اور یوں لگتا تھا کہ ابھی بھی کچھ پایا نہیں. پھر اس کے بعد چونکہ بہت بیمار پڑ گئی تو ان کو ریکمینڈ یہ کیا گیا کہ آپ کسی ٹراپیکل ایریا میں جائیں اور وہاں پر سن ریز لیں تاکہ آپ کی صحت بحال ہو. تو اس پر انڈونیشیا پہنچی. انڈونیشیا میں کہتی کہ ایک دور دراز کا علاقہ تھا، گاؤں تھا، چھوٹی سی بستی تھی، بالکل ان پڑھ لوگ تھے، لیکن ان کے اخلاق کو دیکھ کر مجھے اسلام سے محبت ہوئی کہ سارا دن کھیتوں میں کام کرتے، مختصر سا لباس، کیونکہ اتنا پیسہ ہی نہیں کہ لباس بنا سکے، مختصر سا کھانا، لیکن سب مل بیٹھ کے کھاتے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی شاؤٹ نہیں کرتا، بڑوں کی عزت ہے، بچوں سے پیار ہے. مسجد میں اذان ہوتی، سب مرد نماز پڑھنے کو چلے جاتے. کہتے اس چیز نے مجھے ہلا کے رکھ دیا اور پھر اسلام کے بارے میں جانا اور مسلمان ہوئی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو نہ تبت کی چوٹیاں سر کرنی پڑی اور نہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنا پڑا اور نہ کوئی صحت کا کہیں نقصان ایسا ہوا کہ حق کی تلاش میں، اور نہ اپنا ملک چھوڑا، نہ گھر بار چھوڑا، اور نہ کوئی صحت کا کہیں نقصان ایسا ہوا کہ حق کی تلاش میں، اور نہ اپنا ملک چھوڑا، نہ گھر بار چھوڑا. گھر بیٹھے ہر نعمت مل گئی. هو اجتباکم، چن لیا تم کو، پھر کر کیا رہے ہو؟ ہم نے تو تمہیں اس لیے بنایا تھا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم دنیا کے سامنے حق لے کے جاؤ. تم تو خود بھی بیگانے ہو گئے اس سے، تم تو خود بھی بھول گئے کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے تھے، تمہیں کیوں چنا اللہ نے، تم کو ماں کی گود سے یہ سب کچھ کیوں دے دیا مفت میں بغیر کسی کوشش کے. وہ کسی اور کو دے دیتا اور تمہیں ان کی جگہ پیدا کرتا، تم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ چن تو لیا، لیکن باقی کیا ہے؟ جاہدو، جاہدو. سب ایمان والوں کو خطاب ہے، مرد عورتیں سب شامل ہیں اس میں. کوشش کرو اب اس راستے میں، یہ محنت کا راستہ ہے، یہ مشقت کا راستہ ہے. بلندیوں پہ پہنچنے کے لیے جہاد چاہیے. جاہدو فی اللہ، کیسا؟ حق کا جہاد. انتھک، اس کام میں کامیابی کس سے ہوگی؟ واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوط تھامنے سے، اس کا سہارا لینے سے. جس بات سے ابتدا ہوئی ہے وہی انتہا ہوئی ہے. پہلے سب سہارے کاٹے گئے، سب رسیاں کاٹ دی گئیں، کسی پہ سہارا نہ لو. جس پر بھی لوگے اس کا حال کیا ہے کہ مکھی کی طرح اتنے کمزور ہیں وہ سارے سہارے اللہ کے سوا. اور پھر آخر میں پھر کیا کہا؟ ہوا مولاکم، وہ ہے سہارا تمہارا. تو دین کا کام کرنے کے لیے سب سے پہلا کام اللہ کی پہچان، خود بھی کرنا اور دوسروں کو بھی کروانا. جب تک مطلوب اور مقصود سامنے نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہی لا الہ الا اللہ ہے، پورا بھروسہ اور سہارا اور توکل. اگر سارے معبود مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے اور مکھی کچھ لے جائے تو چھڑا نہیں سکتے، وہ ہمارے مددگار ہو کیسے سکتے ہیں؟
ان سے مدد کی توقع کیا ہے؟ جب اللہ کے دین کا کام کرنا ہو تو اس کی بنیاد توحید اور خالص توحید پر ہونی چاہیے، اور صرف اس معنی میں نہیں کہ پتھر کے بتوں کو انسان نگیٹ کرے، انسانی بتوں اور انسانی سہاروں اور مادی سہاروں کو بھی خدا کے برابر کا درجہ نہ دے. وہ تو اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، اصل چیز تو وہ خود ہے بذات. کیونکہ اس راہ میں اگر لوگوں کا ڈر ہے، لالچ ہے، ذاتی مفادات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، پھر یہ کام نہیں ہونے کا. ان سب سے اوپر اٹھ کر جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد. اللہ کا حق تبھی ادا ہوتا ہے جب دوسروں کے طرف سے انسان بے نیاز ہو جائے، اور چنے ہوئے لوگ ہی یہ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہر فرقہ واریت سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے، صرف مسلمان کہلانے اور بننے کی ضرورت ہے. آخری گئے گزرے دور میں بھی دشمن ڈرتا تھا مسلمانوں سے کہ ان پہ حملہ کیسے کیا جائے، لیکن مسلمانوں ہی میں سے ایک گروہ نے دوسرے کے خلاف ان کی مدد طلب کی، اور جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ کون کس کے خلاف ہے، سب پس گئے. اور اس دور میں بھی بحثیں کیا ہو رہی تھیں؟ براق حلال ہے کہ حرام ہے، اس کا گوشت کھانا چاہیے کہ نہیں. براق وہ سواری جس پہ حضور معراج پہ گئے تھے، نہ وہ دنیا میں ہے، نہ اس کا وجود، نہ اس کا نام، اور آپ بیٹھے بحثیں کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ہلاکو خان نے آ کر ساری ہلاکت کر لی، سب بربادی ہو گئی، تو پھر کون اٹھا؟ کس نے ان کو مسلمان کیا؟ کوئی حکومت باقی نہیں رہی تھی، پھر کوئی طاقت، کوئی فوجی طاقت نہیں تھی جس نے ہلاکو خان کے آگے اور اس کی نسلوں کے بند باندھا تھا. یہ پھر علماء تھے، اللہ والے، جنہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو مسلمان کر لیا. وہ دین کی تبلیغ اور دعوت سے، علم سے مسلمان کر لیا. تو خالص نیت سے اسلام کی تبلیغ اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس کے سامنے کوئی چیز نہیں رک سکتی، جو ہلاکو خان جیسے لوگوں کا دل بھی موم کر لیتی، کیونکہ یہ خیر خواہی کے ساتھ ہوتی ہے. وہ ہلاکو خان کو بھی اپنا دشمن نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ بھی بھلا کرتے ہیں، اور ہم تو اپنوں ہی کے گلے کاٹ رہے ہیں. جب ہم خود مسلمان ہوتے ہوئے اپنی کتاب سن کے بگڑتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتے، کسی اور سے کیا شکوہ اور کیا گلا. اچھا، یہاں ایک اہم ترین آیت جو ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اس پہ تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گی اور دو مثالیں دوں گی آپ کو کہ ہم اپنے دین کے اندر کیا جہاد کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. مثلا علم کے میدان میں ایک کتاب ہے، احادیث کی کتابوں کا انڈیکس ہے، اس کا نام ہے مفتاح کنوز السنہ. یہ ایک ڈچ اورینٹلسٹ کی کتاب ہے جس کا نام ہے A.J. وینسنک. اس نے پہلے انگریزی میں لکھی، پھر عربی میں ترجمہ کیا، اور ایک ایجپشن فؤاد عبد الباقی نے اس کو عربی میں نشر کیا. یہ انڈیکس 14 کتابوں کا ہے، 14 بکس کا انڈیکس ہے. انڈیکس سمجھتے ہیں آپ؟ فہرست. کون سی کتابیں ہیں؟ صحیح ستہ ہے، اور اس کے علاوہ یعنی 6 یہ صحیح حدیث کی کتابیں، اور اس کے علاوہ باقی کل 14 کتابیں یعنی 8 اور بھی. ان کتابوں میں کوئی حدیث کہاں آئی ہے اگر آپ کو معلوم کرنی ہے تو یہ مفتاح کنوز السنہ لے لیجئے، وہ آپ کو انڈیکس بتا دے گی. مثلا اگر ایک حدیث بخاری میں 5 دفعہ آئی ہے تو یہ انڈیکس آپ کو بتائے گا کہ بخاری یعنی خے مثلا اس کا نشان دے گا، اور ان 5 جگہوں کے صفحہ نمبر دیے ہوئے ہوں گے. اسی طرح مختلف اسلامی شخصیات کے بارے میں بھی اس میں موجود ہے. مثلا حضرت عمر کے بارے میں اشاریہ جو ہے 357 سے لے کر 361 پیج تک ہے، یعنی صرف 4 صفحوں پر انڈیکس ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں ان 14 کتابوں میں کہاں کہاں ذکر ہوا ہے. ریسرچ کرنے والوں کو یہ کتاب بہت فائدہ دیتی. لیکن یہ کتاب کتنے سال میں لکھی گئی؟ یہ انڈیکس کتنے سال میں بنا؟ 10 سال میں. نان مسلم آپ کی حدیث کی کتابوں کا انڈیکس بنا رہا ہے تاکہ وہ آپ کے دین کو پرکھ سکے، اس میں ریسرچ کر سکے، اور 10 سال زندگی کے دے رہا ہے ایک کتاب بنانے میں کہ دوسروں کا کام آسان کروں. کیونکہ اس سے پہلے مشکل یہ ہوتی تھی نا کہ جیسے حدیث کو ڈھونڈنی ہے، کہاں سے ڈھونڈے، کس کس کتاب میں، کس کس روایت میں. اب تو کمپیوٹر پہ سب کچھ آ چکا ہے، بہت آسان ہو گیا. مجھے بتائیے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان جس نے 10 سال لگائے ہوں کوئی ایسا کام کرنے. ہمارا تو حال یہ دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں نا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لیکن ہم چھوٹے سے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ میں ایک دم گھٹنے لگتے ہیں. آئے ان کو کس انعام کی توقع ہے آخرت میں؟ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہم تو اپنے بھی نہیں بنے، اور یہ لوگ ہماری کتابوں میں ریسرچ کے لیے ایسے کام کریں. ایک اور کتاب المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث،
یہ 9 کتابوں کا انڈیکس ہے، 7 جلدوں پر مشتمل، 7 والیومز. اس کی تیاری میں 33 ایئرز لگے، 33 سال 9 کتابوں کا انڈیکس بنانے میں. اور کتنے لوگوں نے تعاون کیا؟ برطانیہ، ڈنمارک، سویڈن، ہالینڈ وغیرہ کی 10 سے زیادہ علمی تنظیموں نے مالی تعاون کیا، اپنا پیسہ لگایا. کیوں؟ جاننے کی تڑپ ہے، اسلام میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. آج کوئی ایک پروجیکٹ بتائیے جس میں 10 مسلمان اسلامی تنظیمیں تعاون کر رہی ہوں ایک کام کے کرنے میں، کوئی ایک پروجیکٹ، اور اس میں 33 ایئرز لگائیں. کچھ نہیں، کہیں نہیں ملے گا. ہم کام کرنے کو تیار ہی نہیں، ہم کمٹمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں. ہم چاہتے ہیں صرف امیدوں، آرزوؤں اور تمناؤں سے سارے کام ہوتے جائیں، خود ہی ہوتے جائیں. اور ہم جیسوں نے جا کے لائبریری سے یہ کتابیں اٹھائیں. لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ وہاں کیوں پی ایچ ڈی کرنے گئی تھی، وہاں کیا ملتا ہے؟ وہ حدیث جانتے ہیں، کسی مسلمان ملک میں کرتی. بہت اچھا مشورہ ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن یہ کیسے جانا جائے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں اور ہمیں کیسے کرنا ہے؟ ایمان نہیں لیکن کام کیے ہیں. اللہ کو جب اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے نا کسی سے، اور کوئی ایمان والا متقی پرہیزگار دیندار نہیں کرنے کو تیار، سب سوئے پڑے ہیں، سوئے رہو، میں کسی اور سے اپنا کام لے لوں گا، کوئی اور کرے گا، چنا تو تم کو تھا، تم نہیں کرتے ہو، کسی اور سے لے لوں گا. بالکل ایسے نا جیسے اگر کوئی خاتون گھر میں کھانا نہیں بناتی تو اس کا شوہر کہے ٹھیک ہے نہیں بناؤ، میں باہر سے کھا لوں گا، اور وہ کہے شکر ہے جان چھوٹی. عقل مند عورت کہہ سکتی ہے باہر سے کھانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر اللہ نے ہم کو چن لیا لیکن ہم نے جہاد کا حق ادا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. بے شمار کام ہے. یہ صرف 2 مثالیں میں نے دی ہیں آپ کو. مجھے خود ان باتوں سے بالکل بے خبری تھی. جب میں پہلی دفعہ گئی وہاں اور لائبریریز دیکھی اور لوگوں کو کام کرتے دیکھا تو پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ کیا مخلوق ہے جو سارا دن لائبریری میں ہوتی ہے اور رات 9-10 بجے تک. کیمبرج یونیورسٹی میں گئی تو وہاں پر بعض لائبریریز پوری رات کھلی رہتی، پوری رات کرو کام بیٹھ کے. یہ مسلمانوں کی شان تھی دور عروج میں. مسلمانوں کے بارے میں کیا تھا؟ ان کی 2 چیزیں کبھی بند نہیں ہوتی، نہ مسجد نہ لائبریری، نہ عبادت کی جگہ نہ علم کی جگہ. وہ اس پہ تالا نہیں ہے، جب جس کا دل چاہے جائے. ہمارا حال کیا ہے؟ مسجدوں کو بھی تالے لگ گئے، لائبریریوں کو بھی تالے لگ گئے. ریسرچ کے دوران کئی ملکوں میں میرا جانا ہوا. اس دوران پاکستان کا بھی میں نے وزٹ کیا دوبارہ. کچھ چیزیں مجھے یہاں سے چاہیے تھی. اب یقین کریں کہ میں اسلام آباد میں، میری بچی چھوٹی تھی، میں اس کو اپنی مدر کے پاس چھوڑ کر صرف ریسرچ کے لیے اسلام آباد آ گئی کہ میں کچھ کام کروں. اسلام آباد میں واحد لائبریری جو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی لائبریری تھی، دن 2:30 بجے بند ہو جاتی تھی. صبح پہنچتی اور جس وقت 5-6 گھنٹے چیزیں اکٹھی کر کے پڑھنے کا موڈ بنتا، جی ٹائم ختم ہو گیا، بی اٹھ جائیں، ٹائم ختم ہو گیا، ٹھک ٹھک ٹھک، اٹھے ختم. اس قدر تکلیف ہوتی. کس وقت کام کریں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گہرائی میں جانے کے لیے ایک دم انسان پلنج نہیں کرتا، آہستہ 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 ڈوبتا ہے. ڈوب کے کچھ ڈھونڈنے کا وقت آتا ہے تو اٹھ جاؤ، چھٹی ہو گئی، سب خوش ہیں، چھٹی ہو گئی، گھر چلو. اور پہلے میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھی کہ چھٹی کے وقت انہیں خوشی ہوتی تھی، لیکن پھر دکھ ہونے لگا کہ یہ کہاں جائیں. اور پھر میں شکر کرتی تھی کہ شکر اللہ میں یہاں سے پی ایچ ڈی نہیں کر رہی، میں وہاں سے کر رہی ہوں کہ جہاں مجھے یہ خوف نہیں کہ ابھی اٹھا دیں گے. معلوم نہیں یہ حالت کیسے بدلے گی. امام بخاری کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے کہ رات کو بار بار اٹھ کر لیمپ جلا کے حدیث پڑھتے پھر لیٹ جاتے، کئی بار، کیونکہ دن رات ذہن میں ایک ہی چیز گھوم رہی ہے نا. چاندنی راتوں میں بیٹھ کر تاریخ کبیر کا مسودہ لکھا تھا انہوں نے کہ راتوں کو لیمپ نہیں، چاند کی روشنی میں. کتنے دن ہوتی ہے چاند کی روشنی؟ چند دن ہوتی ہے نا. جلدی ساری رات بیٹھ کے کی روشنی ہے کام کر لیا. ہمیں سب نعمتیں میسر ہیں لیکن ہمارا موڈ ہی نہیں بنتا کسی وقت. کیسے اسلام کی ترقی ہو؟ ہوتا کیا جب ایمان لاتا ہے انسان تو کیا کیا چیز خطرے میں پڑتی ہے. عزت خطرے میں پڑتی ہے، مال خطرے میں پڑتا ہے، کچھ مفادات خطرے میں پڑتے ہیں، اولاد خطرے میں ہو سکتی ہے. مثلا کیونکہ رت ام سلمہ سے ان کے بچہ چھین لیا گیا تھا، اکیلے جانا پڑا تھا، شوہر چھن گیا، بچہ سسرال نے لے لیا اور خود بالکل اکیلی رہ گئی. اور ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ سال بعد یہ مشکل آسان ہو جائے گا. ان کے لیے تو ایک انڈیفینٹ پیریڈ تھا. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا، اندھیرا آتا تو یوں لگتا ہے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے آیا، اب یہ جانے کا نہیں، لیکن ہر چیز چلی جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو چیز خطرے کی زد میں ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، اللہ کے سپرد کر دیں. وہ خود ہی اس کی نگرانی کرے گا، خود ہی کیئر کرے گا، خود ہی دفاع کرے گا. کوئی آپ پہ باتیں بنا رہا ہے، اللہ کے حوالے کر، اللہ تعالیٰ آپ خود ہی انتظام کر دے اس کے جواب کا. میں تو کمزور ہوں، میں تو تیرے نام لیا، تیرے نام کی وجہ سے یہ ساری آفت آئی ہے مجھ پہ.
ورنہ میں تو آرام سے گھر میں امن سے بیٹھا ہوا تھا. اگر جان جا رہی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ خود سمیٹ لیتے ہیں. اس راحت اور اس لذت اور اس خوشی سے اللہ تعالیٰ ہمکنار کرتے ہیں. اگر جان تک بھی کوئی لے لے اس راستے میں, وہ بھی دفاع ہے, کوئی نقصان نہیں, کہیں سے کوئی نقصان نہیں. اللہ کی راہ میں لٹنے کا, بکنے کا, رلنے کا, رسوا ہونے کا, پتھر کھانے کا, کانٹے بچھائے جانے کا, جان دینے کا, کہیں سے کوئی نقصان نہیں. اور سچا ایمان بھی یہی ہے کہ جب انسان ہر خوف سے آزاد ہو جائے, یہ جاتا اچھا جائے, یہ چھنتا کوئی بات نہیں, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. ہم تو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ وما قدر اللہ حق قدرہ, اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا. انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی, اللہ کی وہ عظمت ان کے دل میں نہ ہوئی, وہ اطاعت نہ کی, وہ مقام نہیں دیا اللہ کو جو دینا چاہیے تھا. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ, حالانکہ زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات, اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے, بیمینی اس کے دائیں ہاتھ میں. اب دیکھیے آسمانوں کی وسعت, وہ سب کچھ لپیٹ کے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. کیا ہستی ہے وہ, سبحانہ و تعالی عما یشرکون, پاک ہے وہ اور بہت بلند اس سے جو لوگ شرک کر رہے ہیں. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دوران خطبہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے, اور فرمائے گا میں ہوں خدائے واحد, میں ہوں بادشاہ, میں ہوں جبار, میں ہوں کبریائی کا مالک. کہاں ہے زمین کے بادشاہ, کہاں ہے جبار, کہاں ہے متکبر. یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ آپ کہیں منبر سمیت گر نہ پڑے. یعنی اللہ کی عظمت و کبریائی سے آپ کا دل لبریز ہو گیا. اسی لیے پہلے حصے میں کہا نا کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی, اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا. انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے کتنے ہیں. جس کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے پھر وہ اس کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو ناراض کرو, اس کا حکم نہ مانو. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کی کوئی بہن آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ کو برا لگتا ہے, مگر اگر وہ آپ کی والدہ کی بات نہ مانے تو آپ کہتے ہیں لو بہت غلط بات ہے, ماں کی بات ماننی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں بڑی ہے نا. اگر آپ کی بات اس نے نہیں مانی کوئی بات نہیں, مگر ماں بڑی ہے تو ماں کی تو مان جانی چاہیے. تو اسی طرح جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات کا انکار اتنی ہی بڑی غلط بات ہوتی ہے. تو یہاں پر پہلے کیا فرمایا, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. کسی کی بھی قدر کب نہیں کرتا کوئی, جب وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا. آپ کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق ہوا ہوگا کہ جب کوئی آپ کو نہ پہچانتا ہو تو وہ آپ سے کیسے معاملہ کرتا ہے, اور جب آپ کو پہچان لے تو اس کا معاملہ بالکل بدل جاتا ہے. اور بسا اوقات ہم بھی کسی کو جب نہیں پہچانتے تو اس کے ساتھ بالکل بیگانوں کا سا معاملہ کرتے ہیں, اور جب پہچان لیتے ہیں تو دل نچھاور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جب معرفت ہو جاتی ہے نا, پھر گستاخیاں نہیں ہو سکتی. یہ اسی وقت ہوتی ہیں جب اس کی پہچان نہیں, معرفت نہیں. جتنی پہچان ہوتی جائے گی اتنی ہی عاجزی آتی جائے گی, اتنی ہی اطاعت آتی, اتنی ہی سبمیشن ہو جائے گی. اتنی بڑی ہستی, اس کی بات نہیں, مجھے تو ڈر لگتا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں وہ بڑے دن کا عذاب مجھ کو پکڑ لے گا. وما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کی معرفت ہی نہیں, جانتے ہی نہیں وہ کتنی بڑی ہستی ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بڑا انسان ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم کس طرح بہیو کرتے ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی بات سامنے آتی ہے تو ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو جس دل میں رب کی بڑائی آ جائے پھر وہ اس طرح بے نیازی نہیں برت سکتا اپنے رب سے. ایک عورت ایک قبر پہ بیٹھی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ صبر کرو, تو فوراً بولی تمہیں کیا معلوم میرے ساتھ کیا ہوا ہے جو تم مجھے صبر کے لیے کہہ رہے. بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو فوراً جا کر معافی مانگی کہ میں آپ کو پہچانی نہ تھی, ورنہ میں آپ سے اس طرح بات نہ کرتی. اب ہم کہتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا, یہ تو بڑا ظلم ہے, یہ بڑی زیادتی ہے. یہ سب باتیں اس لیے ہم بولتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے وہ ہے کیا چیز. حدیث قدسی ہے, میں اور جن و انس عجیب معاملے پر ہیں,
پیدا میں کرتا ہوں، عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ہو رہا ہے، میں اپنے بندے پر احسان کر کے محبت کا اظہار کرتا ہوں، مگر میرا بندہ نافرمانی کر کے مجھے کو ناراض کرتا، سب کچھ دے میں رہا ہوں، توجہ کسی اور کی طرف، شکر کسی اور کا ہو رہا ہے۔ فرمایا پہچانتے نہیں ہو اس کو؟ ایک چھوٹی سی پہچان دیکھو، والارض جمیعا قبضتہ، یہ اتنی بڑی زمین جو ہے نا وہ اس کی مٹھی میں ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ زمین بلکہ والسماوات، سارے آسمان، سب کچھ، اور کیا ہوں گے؟ مطویات، لپیٹے ہوئے اسکرول کی طرح سب لپیٹ دیے جائیں گے، اور لپیٹ کے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ، بہت بلند ہے ان سب باتوں سے جو یہ شرک کر رہے ہیں کہ اور مخلوق کو اس کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔